آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جانا، سر چکرانا، اس کا علاج بیٹا اسے ورٹیگو کہتے ہیں. اور دوسری بات یہ ہے کہ اس کی بھی اقسام ہیں، اور اس کی جو علامات ہیں، وجوہات ہیں، یا اس کا علاج، یہ انشاءاللہ اس پر آج میں تفصیل سے آپ کو بتا رہا ہوں. باقی اس کے علاوہ جو آپ نے دودھ کا پانی، پھٹے دودھ کا پانی، یا گیہوں کے جوار کا پانی، یا بلڈ پریشر کا، وہ بھی آپ کو انشاءاللہ بتا دیا جائے گا. اب سب سے پہلے آتے ہیں ورٹائگو پہ، کہ ورٹائگو آخر اس کی وجوہات کیا ہیں. اس کی جو مین وجہ ہے وہ ہے گیس. کیونکہ ہمارے نیچروپیتھی میں آپ کو پہلے بھی یہ چیز واضح کر چکا ہوں کہ 3 اقسام کی بیماریاں ہوتی ہیں: آتشی، آبی، بادی. گیس جو بھی آئے گی وہ بادی میں آئے گی. تو اس کے متعلق جو ہماری یہ گیس والی ویڈیو ہے وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں. اچھا، اس میں گیس تو ہے یہ، اب اس کے علاوہ اور کیا اس کی وجوہات ہیں کہ جس کی بنا پر یہ ورٹائگو ہو رہا ہے. اس میں جو سب سے بڑی وجہ ہے وہ لو شوگر بھی ہو سکتی ہے، لو بلڈ پریشر بھی ہو سکتا ہے، اینیمیا بھی ہو سکتی ہے، یعنی کہ خون کی کمی. اس کے علاوہ ان بیلنسنگ یہ بھی ہو سکتی ہے. ان بیلنسنگ کیوں ہوتی ہے؟ آنکھ، کان اور جوڑ، یہ 3 چیزوں میں سے اگر کوئی ایک بھی ہماری کام نہیں کرتی، ان بیلنسنگ ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ کیا اس کی خاص وجہ ہے؟ وہ ہے اعصاب. جب بھی آپ ورٹائگو کے متعلق اگر آپ جاتے ہیں، کوئی ایم آر آئی کرواتے ہیں، سی ٹی اسکین کرواتے ہیں، کچھ بھی کرتے ہیں، تو آپ کو اس میں یہ بیماری نظر نہیں آتی. وجہ کیا بنتی ہے؟ کیوں نظر نہیں آتی؟ جو ہمارے نیچروپیتھی میں ہے، یہ دیکھیں میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ ہم نیچروپیتھی میں ہیں، ہمارا ایلوپیتھی سے کوئی تعلق نہیں ہے. جانتے ضرور ہیں لیکن ہمارا تعلق نہیں ہے اس سے. اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب اعصاب ہمارا کمزور ہو جاتا ہے تو اس کی بنا پر بھی ورٹائگو شروع ہو جاتا ہے. اب اس کو میں آپ کو ایگزامپل دے کر سمجھا رہا ہوں. دیکھیں، جب کسی کا حرام مغز اگر کام نہیں کرتا، جب حرام مغز کام نہیں کرے گا تو اس سے کیا ہوتا ہے؟ اگر اس حرام مغز کی جو وینز آتی ہیں ہمارے ریڑھ کی ہڈی سے، اگر وہ وینز بلاک ہو جاتی ہیں یا ڈیمیج ہو جاتی ہیں تو ہمارا نچلا حصہ جسم کا مفلوج ہو جاتا ہے. اب جب نچلا حصہ ہمارا مفلوج ہو جائے گا، صرف دماغ کام کرے گا، آنکھیں، منہ، ناک، کان یہ کام کریں گے، لیکن نچلا حصہ ہمارا کام نہیں کرے گا. بعض مریضوں کا ایسے ہوتا ہے کہ جس کی وینز ہلکی کھلی ہوتی ہیں، مکمل بند نہیں ہوتی، تو اس صورت میں کیا ہے، ان کے ہاتھ پاؤں کام تو کرتے ہیں لیکن نہ کرنے کے برابر ہوتے ہیں وہ بھی. خیر، یہ ایک الگ موضوع ہے حرام مغز کا. تو اب اسی پر پہلے موضوع پر آ جاتے ہیں. تو یہ ورٹائگو میں جب آپ کے حرام مغز کی طرف یہ جو اعصاب ہمارا ہوتا ہے، یہ حرام مغز سے شروع ہوتا ہے. جب ہماری یہ وینز جو حرام مغز سے نکلیں، جسم کے ہر ایک حصے میں آئیں، اب ان وینز میں بھی بلاکنگ ہو سکتی ہے. جسم کے اگر کوئی بھی کسی بھی ایک حصے میں کوئی ایک حصہ مفلوج ہو جاتا ہے تو پورا جسم تکلیف میں آتا ہے. اگر ہماری ایک انگلی میں چوٹ لگتی ہے تو لازمی سی بات ہے وہ تکلیف ہماری آنکھوں سے آنسو نکال دیتی ہے. تکلیف، حالانکہ انگلی میں چوٹ لگی ہے تو آنسو آنکھوں سے کیوں نکل رہے ہیں؟ آنکھوں سے تو نہیں نکلنے چاہیے نا، پھر انگلی سے ہی آنسو نکلنے چاہیے. یہ سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہمارے اعصاب کمزور ہوں گے تو اس صورت میں ورٹائگو لازم ہوگا.
اچھا اس کی اب علامات ایک تو لازم واضح ہے نا کہ چکر آ رہے ہیں. اب چکر آنے کے ساتھ اور کیا علامات ہو سکتی ہیں؟ آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ جانا، یا چکر آنے کے ساتھ متلی کے آ جانا، یا اس کے ساتھ بعض اوقات ایسے مریض بھی ہوتے ہیں کہ جن کو اچانک یہ چکر آتے ہیں، بعض ایسے مریض بھی ہوتے ہیں جن کو یہ مسلسل رہتے ہیں. اب وہ اچانک والا جو ہے وہ ایک الگ ہے، مسلسل والا الگ ہے. جب ہم اچانک والے پہ آتے ہیں، علاج دونوں کا ایک ہی ہے، علاج میں کوئی فرق نہیں ہے ایک علاج. صرف فرق کیا ہے کہ ورٹائگو میں اگر یہ اب ہم آتے ہیں ایلوپیتھی میں تو یہ چیز واضح ہو جائے گی کہ جی ہاں آپ کو اچانک آ رہے ہیں یا جو ہے مسلسل ہو رہے ہیں. اس میں بعض اوقات کیا کیا جاتا ہے، جیسے کہ میں پہلے بھی بیان کر چکا ہوں کہ ورزش کیا کریں، زیادہ پیدل چلا کریں. کیوں زیادہ پیدل چلا کریں یا ورزش کیا کریں؟ اب اس کا علاج میں بھی اگر آپ ایلوپیتھی میں جائیں گے، ایلوپیتھی میں بھی یہ چیز لازم ہوتی ہے کہ جب کوئی ورٹیگو کا آپ کا مریض جاتا ہے ڈاکٹر کے پاس، اس کو کیا کرتے ہیں، وہ ایکسرسائز کروائیں گے ایک سائڈ پر یا دوسری سائڈ پر، اس کے اثر کو موو کروائیں گے. یہ جو ایئر انفیکشن ہوتا ہے، جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ انبیلنسنگ کی وجہ سے. اب اس کا علاج ہم اگر لے کر آتے ہیں تو اس کا علاج کیا ہے جو ہم علاج کرتے ہیں مریضوں کا، جس سے مریضوں کو افاقہ ہوتا ہے؟ اس میں سب سے پہلی چیز ہے زیتون کا تیل. زیتون کے تیل 1 چمچ لیں آپ، زیتون کا تیل، اس کے اندر 1 چمچ پانی شامل کریں. 1 چمچ زیتون کا تیل لیا، 1 چمچ پانی شامل کیا، اس کو 10 سے 15 منٹ، کم سے کم بھی 10 سے 15 منٹ، اس سے زیادہ ہو سکے تو 20-25 منٹ بھی کر سکتے ہیں، لیکن کم سے کم بھی 15 منٹ، 10 سے 15 منٹ کم سے کم. یہ آپ زیتون کا تیل اور پانی منہ میں رکھیں، اور منہ میں رکھ کر آپ اس پانی کو منہ کے اندر گھمائیں. جس طرح کلی کے لیے گھماتے ہیں منہ کے اندر پانی، اسی طرح منہ کے اندر گھمائیں آپ. جب منہ کے اندر گھمائیں گے آٹومیٹکلی اس کا اثر دماغ پر جائے گا. نمبر 1. نمبر 2، ناک میں اصلی گھی 2 قطرے، ایک سائڈ سے 2 قطرے دوسری سائڈ سے، یہ ڈال دیا کریں. جب آپ لیٹے اس وقت لیٹ کر یہ 2 قطرے ڈال دیا کریں. اس کے علاوہ ناف میں تیل لگانا. ناف میں تیل لگانے کے بے شمار فوائد ہیں. یہ موضوع نہیں ہے، اگر موضوع ہوتا تو میں آپ کو اس کے فوائد بھی گنوا دیتا. اس کے علاوہ پاؤں کے تلوے. اب یہ جو پاؤں کے تلوے ہیں نا، یہ ورٹائگو کا خاص علاج ہے. اگر آپ مشاہدہ کرنا چاہتے ہیں، آپ کوئی کڑوی چیز لیں یا کوئی میٹھی چیز لیں، آپ وہ پاؤں کے تلوے کے اوپر، اب یہ پاؤں ہے، پاؤں کے تلوا، یہ تلوا آ گیا سینٹر میں، اب یہ تلوے کے اوپر چاہے آپ اس کو کلاک وائز گھمائیں، چاہے آپ اس کو اپ ڈاؤن گھمائیں، آپ اس کے اوپر مالش کریں تیل کی. ہو سکے تو اصلی گھی سے مالش کریں تو سب سے زیادہ بہتر ہے، ورنہ سرسوں کے تیل سے بھی کر سکتے ہیں، زیتون کے تیل سے بھی کر سکتے ہیں. تو آپ اس کے اوپر مالش کریں. اب وہ جو میں کڑوی چیز کی بات کر رہا ہوں، کڑوی چیز لیں یا میٹھی چیز لیں، اگر وہ آپ تلوے کے اوپر لگائیں گے تو اس کا ذائقہ آپ کو زبان پر محسوس ہوگا. یہ آپ مشاہدہ کر لیجئے. یہی تیل آپ کے ورٹائگو کو انشاءاللہ ختم کر دے گا. اچھا، یہ تیل جو آپ نے لگانا ہے تلوے کے اوپر، یہ آپ کم سے کم بھی 10 سے 15 منٹ مالش کریں. 10 سے 15 منٹ کم سے کم، زیادہ کریں گے بہتر ہے، ورنہ کم سے کم 10 سے 15 منٹ آپ اس کی مالش کرتے رہیں تاکہ وہ آپ کا اثر اوپر تک جا سکے. دوسرا، اس کے علاوہ یہی علاج آپ جسم کے تمام، اگر جسم میں درد ہے تو اس کے لیے بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، لیکن یہ اسپیشلی ورٹائگو کے لیے. اس کے علاوہ کیا کرنا ہے، دودھ کے اندر آپ 1 چمچ اصلی گھی ڈالیں اور وہ رات میں پی کر سو جائے، پی کر چکر لگا کر پھر آپ سو جائیں. لیکن اس کے اندر شہد نہیں ڈالنا آپ نے. ہاں شکر ڈال سکتے ہیں، مصری ڈال سکتے ہیں، لیکن شہد نہیں ڈال سکتے. تو یہ آپ کریں اس کا علاج.
اس کے علاج میں یقین مانے کہ جو میرے پاس ایک پیشنٹ آیا تھا اس کا ورٹائگو کا، اس نے جب مجھ سے یہ کہا کہ پہلے تو اس نے کہا کہ شاہ صاحب مجھے جو ہے چکر، صرف میرے ذہن کو چکر آ رہے ہیں، باقی جتنی بھی ساری چیزیں ہیں وہ بالکل اپنی جگہ ہے، لیکن میں یہ سمجھ رہی ہوں کہ میرا دماغ چکرا رہا ہے، میرا جسم چکرا رہا ہے۔ اس کو بھی میں نے یہی بتایا تھا علاج، اس نے بھی اسی طریقے سے کیا، شفا اللہ نے دی اس کو، میں نے تو نہیں دی، نہ اس علاج نے شفا دی ہے، شفا اللہ نے دی ہے۔ تو یہ آپ اس طریقے سے کریں، اور مریضوں کو بھی یہی آپ علاج بتا سکتے ہیں کہ اسی علاج میں انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو اسی علاج میں شفا ہوگی۔